بہت عرصہ پہلے چاندی جیسے پہاڑوں اور سرگوشیاں کرتی ندیوں کے درمیان ایک خوبصورت سلطنت آباد تھی۔ اس سلطنت میں ایک شہزادی رہتی تھی۔ اس کا نام تھا الارا۔ لیکن شہزادی الارا عام شہزادیوں جیسی بالکل نہیں تھی۔ نہ اسے ہیرے جواہرات کا شوق تھا، نہ بڑی بڑی محفلوں کا، اور نہ شاہی دعوتوں کا۔ اسے صرف ایک چیز سے محبت تھی، چاندنی سے۔ ہر رات جب محل سو جاتا، الارا خاموشی سے سب سے اونچی بالکوئی پر چلی جاتی اور ایک چھوٹا سا شفاف شیشے کا جار آسمان کی طرف اٹھا دیتی۔ وہ یقین رکھتی تھی کہ چاندنی صرف روشنی نہیں بلکہ جادو بھی ہوتا ہے، اور وہ اسے جمع کرتی تھی۔ سالوں تک وہ ہر رات چاندنی کو اپنے جار میں قید کرتی رہی۔ ہم اسے عجیب سمجھتے تھے۔ بادشاہ جو اس کا باپ تھا فکر مند تھا۔ ایک دن بادشاہ نے سوچا، بیٹی تم روشنی کیوں جمع کرتی ہو؟ الارا مسکرائی اور آہستہ سے بولی، کیونکہ ایک دن کسی کو اس کی ضرورت پڑے گی۔ بادشاہ نہ سمجھ سکا، مگر الارا سمجھتی تھی۔ پھر ایک دن کچھ خوفناک ہوا۔ چاند نکلا ہی نہیں، آسمان سیاہ تھا، تاروں کے بغیر، چمک کے بغیر، روشنی کے بغیر۔ سلطنت میں خوف پھیل گیا۔ فصلیں مرجھانے لگیں، ندیاں سست ہو گئیں، جنگل کے جانور بے چین ہو گئے۔ چاندنی کے بغیر دنیا ادھوری لگ رہی تھی۔ محل کی پرانی لائبریری سے ایک قدیم پیش گوئی ملی، جب سایہ چاند چرا لے گا تب وہی اسے واپس لائے گا جو روشنی کا محافظ ہوگا۔ سب حیران تھے مگر الارا نہیں۔ شمالی پہاڑوں کے پار ایک پرانا قلعہ تھا، وہاں ہوتا تھا سایوں کا جادوگر۔ وہ برسوں سے چاند کی خوبصورتی سے حسد کرتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ دنیا اس کی طاقت کو دیکھے، نہ کہ چاند کی چمک کو، اور اسی حسد میں اس نے چاند کو چرا لیا، اسی اندھیرے کے قید خانے میں بند کر دیا۔ الارا نے اپنے تمام چاندنی سے بڑے جار اکٹھے کیے، سینکڑوں جگمگاتے شیشے۔ سپاہیوں نے ساتھ جانے کی درخواست کی، بادشاہ نے روکنے کی کوشش کی، لیکن الارا جانتی تھی یہ تلواروں کی جنگ نہیں، یہ روشنی کی جنگ ہے، اور وہ اکیلی روانہ ہو گئی۔ گھنے جنگلوں سے گزرتی ہوئی، ٹوٹے پلوں کو پار کرتی ہوئی، سایوں سے بڑی وادیوں میں داخل ہوتی ہوئی، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ آخرکار وہ قلعے تک پہنچ گئی۔ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر سایوں کا جادوگر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آواز گونجی، تم بے وقوف ہو شہزادی، اندھیرے کو شکست نہیں دے سکتی۔ الارا نے سکون سے جواب دیا، میں تمہیں شکست دینے نہیں آئی۔ اس نے ایک جار کھولا، چاندنی کی روشنی پورے ہال میں پھیل گئی، سائے سسکرانے لگے۔ جادوگر ہنسا، ایک جار سے کچھ نہیں ہوگا۔ الارا مسکرائی، اسی لیے تو میں سینکڑوں لائی ہوں۔ وہ ایک ایک کر کے سارے جار کھولتی گئی۔ چاندنی طوفان کی طرح اوپر اٹھنے لگی اور سائے پیچھے ہٹتے گئے۔ جادوگر چیخا، ہم اندھیرے کو ختم نہیں کر سکتے۔ الارا نے نرمی سے کہا، میں اندھیرے کو ختم نہیں کرنا چاہتی، میں صرف روشنی کو یاد دلانا چاہتی ہوں کہ وہ کبھی تمہاری نہیں تھی۔ اچانک روشنی آسمان کی طرف اڑ گئی اور پھر چاند واپس آ گیا۔ جادوگر کا جادو ختم ہو گیا، وہ کمزور ہو کر زمین پر گر گیا۔ الارا اس کے قریب گئی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ الارا سمجھ گئی، اندھیرا اکثر تنہائی سے جنم لیتا ہے۔ اس نے آخری جار اس کے ہاتھ میں رکھا، یہ تمہارے لیے۔ اس میں چاندنی نہیں تھی بلکہ نرم سی ستاروں کی روشنی۔ چاند تمہارا نہیں ہو سکتا، مگر تم اپنی روشنی خود پیدا کر سکتے ہو۔ جادوگر کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے اور پہلی بار سائے نرم ہو گئے۔ الارا واپس محل آ گئی، سلطنت خوشی سے جھوم اٹھی، ندیاں دوبارہ بہنے لگی، درخت سرسبز ہو گئے اور چاند پہلے سے زیادہ روشن ہو گیا۔ مگر الارا نے چاندنی جمع کرنا چھوڑ دیا، کیونکہ اس نے سیکھ لیا تھا، روشنی سنبھالنے کے لیے نہیں بلکہ بانٹنے کے لیے ہوتی ہے۔ حسد اندھیرے کو جنم دیتی ہے، طاقت سے زیادہ طاقتور ہمدردی ہے۔ ہر دل میں ایک چھپی ہوئی روشنی ہوتی ہے۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمیں لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔